حضرات سامعین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے اور انتہائی مبارک مہینہ ہے، اور قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل اس ماہ مبارک کے وارد ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ بظاہر تو صرف 2 عمل ایسے ہیں جن کے ذریعے یہ مہینہ سال کے 11 مہینوں سے ممتاز ہوتا ہے، اور وہ 2 عمل کیا ہیں؟ ایک عمل ایسا ہے جس کا تعلق دن سے ہے، اور ایک عمل ایسا ہے جس کا تعلق رات سے ہے۔ دن میں اس ماہ مبارک کے اندر روزے فرض ہیں جو سال کے دیگر 11 مہینوں میں فرض نہیں ہیں، اور رات میں اس ماہ مبارک کے اندر تراویح سنت ہے جو سال کے دیگر مہینوں کے اندر اس شکل کے اندر سنت نہیں ہے۔ تو بظاہر تو یہ 2 عمل ہیں خاص اس مہینے کے، روزہ اور تراویح، لیکن اگر ہم اس ماہ مبارک پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک تربیتی کورس ہے۔ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ ایک تربیتی کورس سے ساری امت کو گزارا جا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اس ماہ مبارک کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ بندے اس مہینے میں دن میں روزہ رکھ لیں اور رات میں تراویح پڑھ لیں، دن کے روزے کا ان کو ثواب مل جائے، رات کی تراویح کا ان کو ثواب مل جائے اور بات ختم، ایسا نہیں، بلکہ ایک ہوتا ہے کسی بھی عبادت کا ظاہر، اور ایک ہوتی ہے اس کی روح اور اس کا مقصد۔ تو رمضان کا جو مقصد ہے اور رمضان کی جو روح ہے وہ بندوں کی ٹریننگ ہے، بندوں کی تربیت ہے۔ 11 مہینے دنیا کے کاموں میں، دنیا کے کاروبار میں مشغول رہنے کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے وہ رجوع اللہ ہے۔ پورے دین کا خلاصہ، دین کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ اوامر ہوں جن کو کرنے کا حکم ہے، چاہے نواہی ہو جن سے بچنے کا حکم ہے، تمام جتنے بھی یہ احکام ہیں ہمارے دین کے اندر، سب کا جو خلاصہ ہے وہ رجوع اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں اپنے بندوں کو بسایا، اور ہر بندے کو ایک محدود زندگی دے کر میں نے اس دنیا میں بھیجا، تو میرا بندہ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی میرا بن کے گزارے، ہر وقت اس کا تعلق میری ذات کے ساتھ قائم رہے، کبھی بھی وہ مجھ سے غافل نہ ہو۔ سارے دین کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اسی کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر قرآن کی اس عبارت پہ غور کریں تو جو گرامر کے ماہرین ہیں وہ بتائیں گے کہ پہلے ما لا کر نفی کی گئی، پھر الا لا کر اس کا استثناء کیا گیا، جس سے کلام کے اندر حصر پیدا ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو جنات کو پیدا کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا۔ اور ایک موقع پر اللہ فرما رہے ہیں
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب ہماری جان اور ہمارا مال یہ در حقیقت ہمارا نہیں ہے، یہ تو جنت کے بدلے میں ہم اللہ کو دے چکے ہیں، لہذا ہمارا 100% ہماری جان اور 100% ہمارا مال وہ اللہ کی رضا پہ خرچ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی کمزوریوں کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے کاموں کی بھی اجازت دے دی۔ چلو ٹھیک ہے، تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، شادی بیاہ کر سکتے ہو، اپنا گھر بنا سکتے ہو، اپنی دکان بنا سکتے ہو، دنیا کے جو کام انسان کی ضرورت کی لائن کے ہیں اللہ نے ان کی بھی اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو یہ سارے کام اگر تم میری شریعت کے مطابق کرو گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ شریعت کے مطابق سو گے، تمہارا سونا عبادت، شریعت کے مطابق کاروبار کرو گے، تمہارا کاروبار عبادت، شریعت کے مطابق ملازمت کرو گے، تمہاری ملازمت عبادت، شریعت کے مطابق کھاؤ گے پیو گے، تمہارا کھانا اور پینا عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم سنت اور شریعت کے مطابق اپنی تمام دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرو گے تو اس کو بھی ہم عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ضرورت پورا کرنے کے لیے دنیا کے کاموں کی اجازت دی، تو ہم لوگ ان دنیا کے کاموں میں ایسا لگے، ایسا پھنسے کہ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اصل جو ہماری اس دنیا میں آمد کا مقصد تھا، ہم اس مقصد کو بھول گئے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی تو اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں ملی تھی، ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ کے حکموں کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنا چاہیے تھا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تھا، نوافل کے ساتھ ساتھ تلاوت و ذکر و دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے اللہ کی عبادت کو تو وقت دیا معمولی سا، اور باقی 24 گھنٹے کی ہماری ساری زندگی دنیا کے کاموں میں لگ گئی۔ اب جب ہم دنیا کے کاموں میں لگے اور پھنسے تو ہمارا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، رجوع اللہ جو ہونا چاہیے، وہ ہمارا کمزور پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک دیا کہ دیکھو تمہارے دین میں جتنی کمزوریاں آ گئی ہیں 11 مہینے دنیا کے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے، اب تم یہ ماہ مبارک میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں اپنی دنیا کی ضرورتوں کو محدود کرو اور میرے ساتھ تعلق کو زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری دینداری پر، تمہارے تقوی پر، تمہارے توکل پر، تمہاری للہیت پر، تمہارے تقرب اللہ پر جو دھول اور گرد و غبار آ گیا ہے تم اس کو صاف کر لو، اور تقوی تمہارا جو ہے نکھر جائے اور تقوی تمہارا مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے مقصد کو سمجھیں، اس ماہ مبارک کی جو روح ہے ہم اس روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے اپنی تمام کوتاہیوں پر معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ دل میں تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔
اپنے تقوی کو ایکٹیو کرنے کا، تقوی کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، دنیا اور آخرت کی اپنی تمام پریشانیوں کو دور کرانے کا مہینہ ہے، صبح سے لے کے شام تک کی ہماری جو ٹینشنیں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرانے کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہماری دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کر کے اللہ کے قریب آنے کا مہینہ ہے۔ لہذا ہم رسماً اس مہینے کو نہ گزاریں کہ دن میں روزہ رکھ لیا، رات میں تراویح پڑھ لی، باقی ہمارے سارے جذبات ویسے کے ویسے ہی ہیں، ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ رمضان سے پہلے جو ہمارے دل میں تقویٰ تھا، توکل تھا، اللہ کا یقین تھا، تقرب تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، ویسے ہی ہے، بس دن میں روزہ رکھ لیا، رات میں تراویح پڑھ لی۔ تو یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اگر آپ رسماً گزاریں گے رمضان کو تو روزے کا ثواب مل جائے گا، تراویح کا ثواب مل جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیا ہے ہم اس مقصد میں ناکام ہوں گے۔ لہذا ہم لوگ ہر وقت، ہر لمحہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے سامنے مقصد کو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ روزہ جو ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو تقوی کے معنی ڈرنے کے بھی آتے ہیں اور تقوی کے معنی بچنے کے بھی آتے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ اور تقوی کے جو اصطلاحی معنی ہیں اس میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اب روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے کتنا بڑا گنہگار سے گنہگار ہو، اگر اس کا روزہ ہے تو چاہے وہ اکیلا کمرے میں ہو، اپنے فلیٹ میں اکیلا ہو، شدید گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، فریج میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ہیں، جوس کی بوتلیں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کبھی پانی پی کر یا جوس پی کر اپنے روزے کو خراب نہیں کرے گا کہ بھائی کیوں نہیں پی رہے ہو، اتنی شدید پیاس لگ رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے اور سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے اور یہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب یہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے جو بچ رہا ہے یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم روزے کی حالت میں میرے ڈر سے ان باتوں سے بچ رہے ہو جو فی نفسی ہی جائز ہیں، کھانا پینا تو ایک جائز کام ہے، صرف روزے کی حالت میں منع ہے، تو اب میری وہ نافرمانیاں جو آلریڈی 12 مہینے 24 گھنٹے منع ہے، جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، نمازیں چھوڑنا، لوگوں کا مال ناحق کھانا، لوگوں کے حقوق کو تلف کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، یہ سارے جو گناہ ہیں یہ تو 12 مہینے ہمیشہ گناہ ہیں، لہذا ان سے بدرجے اولا بچنا چاہیے، اور اسی کا نام تقوی ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تراویح کا مقصد بیان کیا علماء کرام نے کہ تراویح اگر 20 رکعت ہے تو ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو 20 رکعت جو ہمیں ایک الگ نماز ملی ہے رمضان میں تراویح کے نام سے، تو گویا کہ تراویح کی شکل میں ہمیں 40 سجدے دیے گئے۔ اور سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ وہ مقام ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ تو سجدہ جو ہے یہ مقام تقرب ہے،
اللہ کے تقرب کا مقام ہے۔ تو گویا کہ رمضان میں تراویح کی شکل میں ہمیں 40 مقامات تقرب دیے گئے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ اب ہر روزے میں ہم سوچیں کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی کیفیت بڑھ رہی ہے یا نہیں۔ تراویح پڑھنے کے بعد ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ کی محبت میں تراویح پڑھنے کے بعد اضافہ ہوا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اسی وقت ہوگا جب ہم روزہ رکھیں گے جیسا کہ روزے کی شان ہے، روزے کے آداب کی رعایت کریں گے، اور جو روزے کے منافی کام ہیں ہم ان سے اپنے کو بچائیں گے۔ اور تراویح کے ذریعے بھی اللہ کا تقرب جبھی ملے گا جب ہم تراویح کو تراویح کی طرح پڑھیں گے۔ ہم ہر سجدے میں یہ سوچیں گے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، لہذا ایسے موقع پر میری جو کیفیت ہونی چاہیے بندہ کوشش کر کے اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ تراویح شروع ہوئی اور ہمارا دل و دماغ دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے منصوبوں میں، دنیا کی پلاننگ کے اندر مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ امام صاحب نے آخری رکعت کا سلام پھیر دیا تو اب ہمیں ہوش آیا کہ وہ تراویح ختم ہو گئی۔ یا اس طرح تراویح نہ پڑھیں کہ تراویح شروع ہوتے ہی تراویح کے ختم ہونے کا انتظار شروع ہو جائے کہ 2 رکعت ہو گئی، 4 ہو گئی، 6 ہو گئی، اب 4 باقی ہیں، اب 6 باقی ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ 16 ہو گئی، 4 رکعت صرف رہ گئیں۔ برابر والے سے پوچھا تو اس نے بتایا نہیں، ابھی 14 ہوئی ہیں، 16 نہیں بلکہ 14 ہوئی۔ ہمارا موڈ خراب ہو گیا کہ او ہو اب 2 رکعت اور بڑھ گئی۔ تو ہم تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی دولت ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے۔ اللہ اپنے تقرب کے لیے ہمیں تراویح دے رہے ہیں اور ہمیں تراویح بوجھ محسوس ہو رہی ہے۔ بہت سے نادان اور کم سمجھ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کون پڑھے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ 20 رکعت پڑھنا تو ہماری طاقت سے زیادہ ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایسے کسی حکم کا مکلف نہ بنایا جو بندے کی بس سے باہر ہو، اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو 8 گھنٹہ ہمارے اندر استطاعت ہے، دنیا کمانے کے لیے ہم 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کی تقرب کے لیے 1 گھنٹہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہم کوئی اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم تو دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد زندگی تو دنیا کمانا ہے، کیونکہ دنیا کے لیے تو 8 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہمارے لیے آسان ہے، اللہ کی عبادت کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اور اپنے اندر اگر روزے کے شوق میں کمی ہے، تراویح کے شوق میں کمی ہے، تراویح کے جلدی ختم ہونے کا ہمیں انتظار ہے، تو ہم توبہ کریں اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اے اللہ روزوں میں ہمارا جی لگا دے، اور روزے ایسے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا ذریعہ بنے، اور جو روزوں کے شایان شان ہوں، اور تراویح میں ہمارا جی لگا دے۔ جب تراویح کی آخر رکعتیں ہوں تو خوش ہونے کے بجائے ہم افسوس کریں کہ آج کی تراویح ختم ہو رہی ہے، اب کل تراویح تک پتہ نہیں ہماری زندگی باقی رہے یا نہ رہے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارا۔ لہذا ہم تمام ساتھیوں سے درخواست ہے اور تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ رمضان کی ان عبادتوں کو جی لگا کر ادا کریں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اس کو اللہ کی دولت سمجھیں۔ بد دلی سے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو ہمیں اس پر کچھ نہیں ملے گا۔
رمضان کے فضائل کے سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی، مشہور حدیث ہے، طویل حدیث ہے اور اس کی سند متکلم فی ہے، اس وجہ سے بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن محدثین کی ایک بڑی جماعت فضائل کے باب میں اس حدیث کو قابل استدلال مانتی ہے، اور سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ابو عبد الرحمن الظاہری، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، ایک رسالہ لکھا ہے، البرہان علی تحسین حدیث سلمان، کہ البرہان یہ دلیل قائم کی گئی ہے اس بات پر کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے یہ حسن کے درجے کی ہے، یعنی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ حسن کے درجے کی ہے۔ حدیث کے بنیادی طور پہ 3 درجے ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک حسن اور ایک ضعیف، اور اگر جھوٹی حدیث ہو تو پھر موضوع، گویا کہ 4 قسمیں ہو گئی، صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، تو یہ حسن کے درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن، یعنی رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، ایک خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ ایک عظیم مہینہ، قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی ایک ایسے مہینے کی آمد ہے جو عظیم ترین مہینہ ہے، شہر مبارکن، یہ ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ شب قدر کے موضوع پر ہم مستقل گفتگو کریں گے۔ اور پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کی عبادت یعنی تراویح کو اللہ تعالیٰ نے نفل بنایا ہے، یعنی سنت بنایا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، جو اس مہینے میں کوئی نفل عبادت انجام دے گا تو دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ تو اس مہینے میں نفل کا اجر ہو رہا ہے کس کے برابر؟ فرض کے برابر، اور یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، کیونکہ فرض کا جو اجر و ثواب ہے وہ نفل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ 100 رکعت نفل نماز 2 رکعت فجر کی فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی اجر و ثواب کے اعتبار سے، کتنا فرق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اب یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی عظیم الشان تنزیلات ہیں کہ اعمال کی ویلیو کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، نفل کا اجر فرض کے برابر اور ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر۔ اب یاد رکھیے ہمیں اس مہینے کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو کس طرح قیمتی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارا نامہ اعمال کھلے گا تو ایک ایک عمل کی ایسی قیمت ہوگی کہ اگر کہا جائے کہ ساری دنیا لے لو اور ایک نیکی دے دو تو وہ تیار نہیں ہوگا۔ ایسا بڑا کراؤڈ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان میدان حشر کے اندر جمع ہوں گے،
اربوں خربوں نہ جانے کتنی تعداد ہوگی، اس میں اگر کسی کی بیوی نظر آ گئی، باپ نظر آ گیا، بیٹا نظر آ گیا، کہ دنیا میں ان رشتوں میں آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا تعلق ہوتا ہے، ذرا سی تکلیف پر کس طرح ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ذرا سی بیماری پر کس طرح ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں اتنے بڑے کراؤڈ میں اگر کسی کی بیوی یا باپ یا اولاد سامنے آ گئی تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جائے گا کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ تو آپ اس وقت کو سوچئے کہ اس وقت ایک نیکی کے بچانے کے لیے ہم اپنے ان رشتوں کو ٹھکرا دیں گے اور منہ پھیر کر ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا ہمیں موقع دیا ہے کہ ایسا مبارک مہینہ کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہونا، تو یہ چاہیے کہ ہم ایک منٹ بھی اس مہینے میں ضائع نہ کریں، یا تو تسبیحات میں ہماری زبان مشغول ہوں، یا تلاوت میں مشغول ہوں، یا اذکار میں مشغول ہوں، یا دعاؤں میں مشغول ہوں، خالی اوقات ہوں، ہم نوافل میں مشغول ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دنیا کے کاموں کو محدود سے محدود کر دیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں ہمارے جن کو ہم رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ان کو مؤخر کر دیں۔ جو بہت ضروری ہے کہ رمضان ہی میں کرنا ضروری ہے ورنہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے ان کو رمضان میں کیا جائے، لیکن دنیا کے کاموں کو محدود کر کے ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں اکٹھا کرنے میں لگ جائیں۔ آج یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب قیامت کے دن ہماری آنکھ کھلے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اور ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے ایک ایک منٹ کیوں ضائع کر دیا۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ تھا کہ اجر و ثواب کی ویلیو میں اللہ نے ہوش ربا اضافہ کر دیا، اس وقت اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ میں نے اس کی ناقدری کیوں کی۔ لہذا آج وقت ہے ہمارے سامنے، ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اپنی عقل سے کام لیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ قرآن نے بھی کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ اللہ نے ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائی۔ لیکن یاد رکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پہ کوئی پریشانی آ جائے، بلا آ جائے، مصیبت آ جائے اور وہ خاموشی اختیار کر لے، واویلا نہ کرے، شور و غل نہ کرے، ہنگامہ نہ کرے، چیخ و پکار نہ کرے، تو بس ہم اسی کو صبر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بے شک صبر ہے، لیکن شریعت کے اندر صبر کا جو دائرہ ہے وسیع ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت پر صبر کرنا، اور صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا، اور صبر علی المصیبہ، مصیبت اور پریشانی پہ صبر کرنا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نفس کی ناگواری کے باوجود اپنے کو اللہ کی رضا کے کام پر جمانا، نفس کی اور طبیعت کی ناگواری کے باوجود
اپنے کو اللہ کی رضا کے کام پر جمانا، یہ صبر ہے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، جی نہیں چاہ رہا ہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہش کو قربان کریں اور ہم جو ہے زبردستی اپنے کو مسجد لے کر جائیں، یہ بھی صبر ہے۔ گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے، تو نفس کی اس خواہش کو کنٹرول کر کے ہم اپنے کو گناہ سے جو بچا رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی، بلا آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بھی پریشانی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے، لہذا میں اپنے کو اللہ کے اس حکم کے آگے، فیصلے کے آگے سرنڈر کرتا ہوں، اور میں کسی قسم کا شور و غل اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، تو یہ بھی صبر ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شہر المواسات، کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہمارے دین کے اندر حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، اور جہاں حقوق العباد کی کوتاہی پر سخت عذاب کی وعیدیں ہیں، وہیں حقوق العباد کے ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا تھا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، جو لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ خوشحال ہیں وہ اپنی خوشحالی میں ایسا مگن ہیں کہ غریبوں کی پریشانی کا ان کو پتہ ہی نہیں۔ دنیا میں جو لوگ بھوکے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، ان کی تکلیف کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے کے ذریعے ہمیں بھوکا رکھتے ہیں تاکہ بھوک کا احساس پیدا ہو، اور بھوکوں کی تکلیف کا شعور ہمیں پیدا ہو، تاکہ ہم پھر ان لوگوں کی مدد کریں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے تعلق والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے آس پاس رہنے والوں کا ہم جائزہ لیں، ان میں جو پریشان حال ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، اور بیماری کا علاج کرانے کے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں غمخواری کے لیے دیا ہے کہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کا درد ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں اگر خوشحال بنا دیا تو ہم اس موج میں اور مستی میں ایسا مگن ہو جائیں کہ دنیا کی جو مخلوق پریشان حال ہے ان کی پریشانی کا کوئی درد ہمیں نہ ہو۔ یاد رکھیے، آپ کو اگر خوشحال بنایا ہے تو اس میں بھی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اور جو بدحال ہیں، پریشان حال ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو بھی یہ حالت اللہ نے دی ہے۔ اگر آپ اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اللہ کے غریب بندوں کی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو جس طرح دینے میں دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کو چھیننے میں اور لینے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کیسے کیسے ترم خاں بڑے بڑے دولت مند چند دنوں کے اندر سڑکوں پہ آ گئے، اور کیسے کیسے غریب راتوں رات جو ہے دولت مند بن گئے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اپنی آمدنی میں اور اپنے مال میں ہمیں غریبوں کا بھی حصہ سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ ماہ مبارک جہاں اعمال کی ویلیو کو بڑھا دیا گیا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں تو 12 گھنٹے ہمیں روزہ رکھوایا جا رہا ہے، کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ رزق بڑھ گیا تمہارا۔ تو جواب یہ ہے
کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارا رزق جو ہے رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ افطار کے وقت ہمارے دسترخوان پہ بغیر کسی تکلف کے اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ سال کے کسی اور دن ہم کوشش کر کے بھی اتنی نعمتیں دسترخوان پہ نہیں لا سکتے، اور غریب سے غریب بھی اس کے دسترخوان پہ رمضان میں کچھ نہ کچھ زیادہ ضرور ہوتا ہے۔ تو کہنے کو تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوا کر ہمارے اوپر پابندی لگا دی کھانے پینے کی، لیکن حقیقت میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کو جو ہے بڑھا دیا۔ پھر فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو رمضان میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا، افطار کرائے گا، تو نمبر 1 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نمبر 2 جہنم سے اس کی گردن کو بچا لیا جائے گا، اس کی گردن کو آزاد کر دیا جائے گا، اور روزے دار کے روزے کا جو ثواب ہے وہ پورا ثواب روزہ کھلوانے والے کو ملے گا، اور اس طرح کہ جس میں روزے دار کا جو اپنا اجر ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو روزے دار ہے، جو روزہ کھول رہا ہے، اس کو تو اپنے روزے کا پورا ثواب ملے گا ہی، جس نے اس کا روزہ کھلوایا ہے، اسے افطار کرایا ہے، اس کو بھی اس کے روزے کا پورا ثواب ملے گا۔ تو افطار کرانے والا بھی ظاہر ہے کہ روزے دار ہے، تو اس کو اپنے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور جتنے لوگوں کو وہ افطار کرا رہا ہے ان کے روزوں کا بھی ثواب اس کو مل رہا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ کرام کو فکر ہوئی، اور کیوں فکر ہوئی؟ کیونکہ وہ تو بہت تنگی کا زمانہ تھا، 2 وقت کا اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہوتا تھا بہت سے صحابہ کرام کے لیے، تو اب یہ دوسروں کو افطار کرا کے اس فضیلت کو کیسے حاصل کریں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی تو یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے، افطار کرائے، افطار پارٹی کرنے کی ہمارے اندر استعداد نہیں ہے، ہم تو اپنا بمشکل تمام 2 وقت پیٹ بھرتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھلوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ افطار پارٹی کیجئے، لمبا چوڑا دسترخوان لگائیے اور پرتکلف ڈشوں کا انتظام کیجئے، بلکہ اگر ایک کھجور کھلا دی اور روزہ کھلوا دیا، پانی کا گھونٹ پلا دیا روزہ کھلوا دیا، یا دودھ پلا دیا اور روزہ کھلوا دیا، تو اس پر بھی وہی اجر ملے گا۔ اور اگر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو اپنے مملوک، اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے ماتحت کے کام میں تخفیف کرے گا، سہولت کرے گا، اس کے کام کو رمضان کے مہینے میں ہلکا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جہنم سے اس کی گردن کو آزاد فرمائیں گے۔ لہذا یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں جو بھی ہمارے انڈر میں ہو، چاہے وہ خدامہ ہو، چاہے وہ کوئی نوکر ہو، چاہے ہم کمپنی کے باس ہیں، ہمارے انڈر میں بہت سے لوگ کام کرتے ہوں، یا ہمارا ڈرائیور ہو، یا ہمارا چوکیدار چپراسی ہو، جو بھی ہمارے انڈر میں ہے، رمضان کے مہینے میں اس پر سختی نہ کریں، اس کی کمی کوتاہی کو درگزر کریں اور اس کے کام کو ہلکا کریں، تاکہ اتنی بڑی جو فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 انعام عطا فرمائیں گے، گناہ معاف کریں گے اور جہنم سے گردن کو آزاد کریں گے۔ تو ہم سب لوگوں کو چاہیے اس حدیث مبارک میں جو رمضان کے آداب
اور خصوصی احکام اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ ان کو سمیٹنے کی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات میں پھر کہوں گا کہ اس رمضان کو رسماً نہ گزاریں، بلکہ رمضان کے جو مقاصد ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کے رمضان گزاریں، ہمارے تقوی میں اضافہ ہو، تقرب اللہ میں اضافہ ہو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں ہم جمع کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق رمضان کی شایع نشان اس ماہ مبارک کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.